ویلکم بیک۔ حکومت نے بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا اعلان کیا اور 18ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ شقیں شامل کی۔ رپورٹر کے ذرائع کے مطابق گورنر بلوچستان ذوالفقار مکسی اور وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی اس پیکج پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اپنی ہلاکت سے چند ہفتے قبل جناب حبیب جالب نے ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور اس میں ٹارگٹ کلنگز، بلوچستان کے حالات اور بلوچستان پیکج پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جنرل صاحب یہ بتایا کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی جو پیکج اناؤنس ہوا ہے اس کے بعد 18 امینڈمنٹ آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بلوچستان کے مسائل کی حل کی طرف جا رہے ہیں وفاقی حکومت؟ دیکھیے یہ جو بلوچستان سے متعلق جو پیکیج جسے حقوق آغاز بلوچستان کا نام دیا گیا، اس پیکیج میں جو کنسپچولائزیشن ہے، جو تصور دیا گیا ہے، وہ حاکم اور محکوم کا ہے، مالک اور مانگنے والے کا ہے۔ یعنی قومی وسائل پہ نہ دسترس و کنٹرول کی طرف اشارے دیے گئے ہیں اور نہیں ہماری تاریخ کی حاکمیت کی بحالی کی بات کی گئی۔ حتیٰ کہ وہ اسٹیٹس جو ہمیں خود پاکستان نے ہماری جبری الحاق کرنے کے بعد جو ہمیں دیا تھا، یعنی 1948 سے لے کر جون 1954 تک، جس میں بلوچستان اسٹیٹ یونین کی حیثیت تھی، جن کی حیثیت بالکل آزاد کشمیر کی طرز کی تھی، اور جس میں وہ پاکستان کا ایک نمائندہ آ کر وہاں بیٹھتا تھا، وہ حیثیت بھی 1 یونٹ کے قیام کے ساتھ ہی چھن گئی۔ اور اس کے بعد جتنے بھی آپ نے دیکھے کہ آپریشنز ہوتے گئے، ہمارے وسائل ڈھوتی گئی، اور اب بھی جو پرومسز کی گئی ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پورٹ میں 20% دیں گے، تو خود پاکستان کی شیئر جو 9% ہے، تو اس میں 20% کتنا ہوگا؟ 9 کو 100% کرو۔ یا اسی طرح صندوق میں شیئر بڑھانے کی بات کی گئی۔ خود صندوق میں پاکستان کا اپنا شیئر صندوق گولڈ اینڈ کاپر میں وہ ہے 13%، اور ہمیں جو 20% سے لے کر 30% کہا گیا ہے، وہ تو 13% کو 100 کرو گے تو پھر ہمیں دو گے وہی 5.2% بھی اوور آل پرسنٹیج کیسا نہیں بنے، کیونکہ اوور آل پرسنٹیج میں ہمیں 0.2 بھی نہیں بنے گا۔ جنرل صاحب مطلب کہنے کا آپ کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو حکومت نے اناؤنس بھی کی ہے، اس سے کوئی بلوچستان کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا؟ اب دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم 20,000 کے قریب جابز دیں گے۔ پورے ریکارڈ دیکھ لیں، میں خود سینیٹ میں تھا، پوری ریکارڈ ہم نے دیکھی۔ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ 24,000 جابز کا ہمارے شارٹ فال ہے۔ 1948 سے لے کر ٹل ناؤ جو فیڈرل جاب ہے، جن کی ڈسٹریبیوشن پروونشل بیسس پہ ہوئی، اور 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ کوٹا ختم نہیں کیے گیا، 10 ایئر بعد انہوں نے ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ تو اس حساب سے ہمارا پرسنٹیج 5.3% بنتا تھا، وہ کہ انہوں نے 3.5 کہہ دیا۔ اس 3.5 کے تحت جو ہے 24,000 فیڈرل جابز کا شارٹ فال ہے۔ لیکن اب جو جاب انہوں نے 3,500 کے قریب اناؤنس کیے ہیں، وہ تو صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، جو پروونشل آلریڈی ہمارے اپنے جابز ہیں، جن میں مڈل اسکول یا جاپان پروجیکٹ یا دوسرے پروجیکٹس کے تحت جتنے بھی فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، اس میں ہمیں 3,500 کے قریب جاب رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ ہمارے ہی پروونسز کے جو جابز ہیں ان کو اٹھا کر انہوں نے فیڈرل پیکیج کا نام دے کر اس میں ڈال دیا۔ وہ سارے ٹیچرز ہیں ہمارے، یعنی 14 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ کے ٹیچرز مقرر کیے گئے۔ لیکن فیڈرل، جس میں جیسے کہ PIA ہے، جس میں WAPDA ہے، جس میں NHA ہے، یا جس میں خود سینٹ یا قومی اسمبلی، تمام دوسرے جو فیڈرل سبجیکٹس ہیں، ان میں ہمارا جاب کہاں ہے، جابز کہاں گئے؟ تو اسی طرح اگر آپ گوادر کو لے لیں، گوادر کے بارے میں ہمیں تو ریزرویشنز ہے۔ اب جب طوفانی بارشیں آئیں، گوادر کا پورٹ اب بھی ڈوبا ہوا ہے، اس پہ ایک بہت بڑا مٹی کا تہ جم چکا ہے، پورٹ ناکام ہے، کیونکہ جب آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہو، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ماہی گیری کی صنعت سے ہم جو ہے تقریباً $7 ارب کے قریب کما سکتے ہیں۔
आप हमारे वो तमाम नेचुरल इकानमी को तबाह बर्बाद करके एक फोर्ट बना रहे हैं। और जज आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी आपकी मतलब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेशन है फेडरल गवर्नमेंट से? वाकई आपके मसाइल हल करने में सिंसियर है, लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? मैं तो कहता हूँ ये फेडरल गवर्नमेंट जनरल परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी भी रवांदमा है। ऑपरेशन है, गिरफ्तारियां हैं, लापता लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। खुद जो पार्टियां पुरअमन जदोजहद कर रही हैं, जो रोडों पे जलसे जुलूस पैजाम स्ट्राइक्स पे यकीन रखती हैं, मैं खुद वहाँ मेन रोड पे जब स्ट्राइक्स पे हम बैठे हुए थे तो हम पे 32 मिनट तक गोलियां चलाई गई और वो पुलिस वाले ने फायरिंग, जिसके नतीजे में हमारा एक साथी शहीद और 5 शदीद जख्मी हुए। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है इसमें एक्सप्लॉयटेशन जो का तू जारी है। संदक को देख लें, उसमें जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन है, या रेकोडिक हमारे मर्जी मंशा के खिलाफ जो है चिलियन कंपनी को दिया गया, हबको से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उच्च पावर प्लांट से हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो इन तमाम और फेडरल गवर्नमेंट जो मैं कहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट मोर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब इन्होंने जो 18 अमेंडमेंट जी ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब इस सारे बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए जो बलूचिस्तान में स्पेशली कोयटा में जो टारगेट किलिंग जारी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आया इसमें एजेंसीज का हाथ है या ये वाकई बलोच इन्वॉल्व है इसमें? देखिए, टारगेट किलिंग के मुख्तलिफ एंगल से आपको उसका जायजा लेना चाहिए। एक वो बलोच हैं जो मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, जो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, जो आलिम सानिया कोयटा में जिसमें मैं भी गिरफ्तार हुआ था, हमारे बंदे शहीद हुए, ये टारगेट किलिंग का नतीजा था। डॉक्टर साले को मारा गया, जायद हुसैन को मारा गया, आगा नौरोज को मारा गया और बहुत से दिगर लोगों को डायरेक्ट टारगेट करके मारा गया। एक टारगेट किलिंग वो है जो एजेंसीज या खुफिया इदारे या दिगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बलोच को इंडिविजुअली टारगेट करके मार रहे हैं, ये भी एक टारगेट किलिंग है। सेकंड टारगेट किलिंग शिया और सुन्नी की कंफ्लिक्ट के हवाले से है, क्योंकि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात में मुदाखलत करता है, गहराई में इन्वॉल्व है और वहाँ के असरात यहाँ पड़ने लगे हैं और यहाँ की तालिबान, यहाँ की सुन्नी तहरीकें, यहाँ के लश्कर जंगी इंतहाई मुतहरिक है, शिया साइड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना जो टारगेट हो रहे हैं शिया सुन्नी के फसादात के हवाले। थर्ड, एक प्रॉपर्टी ग्रेडिंग सेक्शन है जो जिसे हम लैंड माफिया कहते हैं, उनकी कोशिश ये रही है वो किसी न किसी तरह से जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले या जिनको हम वहाँ के मकामी कहते हैं लेकिन वो अपने आप को सेटलर करते हैं, उनकी मकानों को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी बंगलेस को ख़रीदने के खातिर वो ख़ुद लीफलेटिंग करते हैं। कुछ इक्का दुक्का वाक़यात भी ख़ुद खुफिया इदारों से मिलकर करवाते हैं। उनमें पुलिस के DIGs और SPs भी इन्वॉल्व थे, वो केस भी सामने आ गया। तो एक तो टारगेट किलिंग में वो लोग भी हैं जो इस तरह से जो है लोगों के प्रॉपर्टी ग्रैब करना चाहते हैं। अब बलोच कभी भी ये नहीं सोचता है कि वो ऐसे लोगों को टारगेट के लिए और उनकी जगह में उनकी ज़मीनें मकानत पे अफगानिस्तान मुहाजिरीन आकर खरीद रहे, जो हमारी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। असातिज़ा की टारगेट किलिंग हम ये कहते हैं कि असातिज़ा 63 साल में, इस एक साल को छोड़कर 62 साल में किसी बलोच ने किसी टीचर को टारगेट नहीं किया, बल्कि दूर दराज इलाकों में तमाम टीचर्स फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। ये क्या वजह है कि 62 साल के बाद एक साल में अचानक ये टीचर्स की भी टारगेट किलिंग शुरू हो गई? टीचर्स की टारगेट किलिंग पहले हमारे प्रोफेसर मरी जो थे बलोच थे, उनकी टारगेट किलिंग हुई। उसके अलावा 3 और बलोच प्रोफेसर और लेक्चरर्स को मारा गया। और इस तरह ये सिलसिला भी एजेंसियों का करा जा रहा है। ये बलोच अपने टीचर्स को मारते नहीं है, उस्तादों को कोई बलोच नहीं मारता और बलोच इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बलोच अपनी जदोजहद में ज़रूर इन्वॉल्व है। वो जो मुज़ाहमती तहरीक है, जो सरफेस पे हो या अंडरग्राउंड हो, मुज़ाहमती तहरीक जारी है। उसमें हम गवर्नमेंट को या हुकूमत को या सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी वो हमारे लोग समझते हैं जिनके साथ उनकी मडबीड़ होती है। हबीब जालिब साहब अपनी हलाकत से चंद हफ्ते कबल हमारे रिपोर्टर अमजद हुसैन से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग का जायज़ा मुख्तलिफ एंगल से लेना चाहिए और आज बदकिस्मती से वो खुद टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस ग्रुप ने हबीब जालिब साहब की किलिंग की, टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी कबूल की है, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हबीब जालिब के कत्ल के बाद आज बलूचिस्तान भर में मुजाहरे हुए।
اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان کی سچویشن پہ مزید بات کریں، آئیے دیکھتے ہیں حبیب جالب کے بارے میں ہمارے رپورٹر عامر رضوی کی یہ رپورٹ۔ بی این پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب بلوچ 1952 کو کوئٹہ کے علاقے مری آباد میں پیدا ہوئے۔ عملی سیاست کا آغاز 70 کی دہائی میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں کیا اور ان کے چیئرمین بھی رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1977 میں گرفتار ہوئے اور کافی عرصہ مچ جیل میں گزارا۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ان کے اور حامد بلوچ کے موت کے وارنٹ جاری ہوئے، جس پر حبیب جالب نے جلا وطنی اختیار کی اور تقریباً 9 سال تک افغانستان اور روس میں مقیم رہے۔ حبیب جالب 1970 میں بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر بنے۔ 5 سے 6 سال کے عرصے میں حبیب جالب بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بنے اور پھر چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے روس چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1992 میں وہ پاکستان دوبارہ آئے اور انہوں نے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا، جس کا نام نیشنل پروگریسو موومنٹ تھا۔ ان کی یہ موومنٹ بعد میں اختر مینگل کی بلوچ نیشنل موومنٹ میں شامل ہو گئی اور اس کو بلوچ نیشنل پارٹی کا نام دے دیا گیا۔ اختر مینگل اس کے آرگنائزر بنے اور حبیب جالب کو جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا۔ 1997 میں حبیب جالب سینیٹر بنے اور مشرف کے دور تک رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر خدمات بلوچ نیشنل پارٹی کے لیے وقف کر دی۔ 14 جولائی سن 2010 کو حبیب جالب کو کوئٹہ میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ عامر رضوی، ڈان نیوز۔ پہلی دفعہ منظر عام پہ آنے والی بلوچ مسلح دفاع تنظیم نے حبیب جالب کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ان کے ایک ترجمان میر جنگ بلوچ نے نوشکی پریس کلب میں فون کال کر کے یہ ذمہ داری قبول کی۔ یہ نیا گروپ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن حبیب جالب کے قتل کے بعد آج بلوچستان بھر میں مظاہرے ہوئے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف علی شاہ کی یہ رپورٹ۔ حبیب جالب کے قتل کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کوئٹہ میں مشتعل مظاہرین سریاب روڈ، جناح روڈ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دی۔ پارٹی رہنما حبیب جالب کے قتل پر افسردہ ہیں۔ آج کا جو سامنے ہوا ہے، ہم سے ایک عظیم رہنما ظالموں نے جدا کر دی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو شہید کریں گے تو یہ پارٹی اور یہ تحریک رکے گی۔ میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ منزل کے قریب پہنچنے والی ہے اور ان کی موت ہوگی اور ہم اپنے حق آزادیت کو حاصل کر کے رہیں گے۔ بی این پی کے کارکنوں نے حبیب جالب کی میت کو گورنر ہاؤس کے سامنے لے جانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے انسو گیس کا استعمال کیا۔ پولیس نے ڈبل روڈ پر بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انسو گیس استعمال کی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ انتہائی مشتعل ہیں، وہ مسلسل حکومت اور پولیس کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حبیب جالب کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں فوراً گرفتار کیا جائے۔ اس طرح کے بزدلانہ اور حرکتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ تحریک میں اس سے پذیرائی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ واقعے کے بعد کوئٹہ شہر کے تمام کاروباری مراکز بند ہو گئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی باہری نفری سڑکوں پر آ گئی۔ تاہم حکام کہتے ہیں کہ حبیب جالب نے خود سیکیورٹی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ پولیس سیکیورٹی نہیں مانگ رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی خود کروں گا، اور کیونکہ یہ جو ہے نا مسائل کو، پبلک کو جو بھی مسائل ہوتے تھے یہ آگے آگے ہوتے تھے جلوسوں میں، ریلیز میں، تو میرا خیال میں یہ زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ جی یہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا۔ میرا خیال میں اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اس نے سیکیورٹی لی ہے، باقی جو مانگ رہے ہیں ہم سب کو دے رہے ہیں۔ حبیب جالب کے قتل کے خلاف بی این پی نے 40 روزہ سوگ اور 6 روزہ پائجام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ صوبے کی اکثر سیاسی جماعتوں نے بی این پی کے احتجاجی شیڈول کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سید علی شاہ، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان میں معصوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ روز کا معمول بن گئی ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے رپورٹر امجد حسین کی یہ رپورٹ۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ ایک ایسا جرم بن گیا ہے جس کو روکنے میں صوبے کی تمام انتظامیہ اور ایجنسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ قومیت اور فرقے کی بنیاد پر یہ ٹارگٹ کلنگ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، مگر صوبائی انتظامیہ اس گناؤنے جرم میں ملوث گروپوں کی نشاندہی کر سکی ہے نہ خاتمہ، جو اس کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت 80% ذمہ دار ہے، وہ اپنا کردار بہتر طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ حقیقتاً مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں مطمئن نہیں ہوں کہ تمام تر کردار سے۔ کوئٹہ شہر سے قومی اسمبلی کے واحد رکن سید ناصر شاہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کو جمہوری حکومت کے خلاف خفیہ اداروں کی سازش قرار دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسی بالکل اس میں انوالو ہے، میں بھی کہوں گا ہے اس میں انوالو، تاکہ جو جمہوری قوتیں ہیں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں 70 کی دہائی میں بلوچوں کے ساتھ فوج کے خلاف لڑنے والے گوریلا کمانڈر شیخ اسد الرحمان کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ کچھ شواہد ہمیں ملے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ جو لوگ ہیں جو کہ پکڑے گئے اور پھر بعد میں ملٹری آفیشلز ہی ان کو چھڑا کے لے گئے، کیا وہ ریگولر سروس میں ہیں یا کہ وہ انٹیلیجنس گیدرنگ ایجنٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، اور وہ اس پاور کو شاید اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی خفیہ اداروں کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں وہ قوتیں ملوث ہیں جو وفاق کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ مختلف فورسز اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں جو وفاق کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کی ایک بڑی وجہ بلوچستان میں بلوچ مزاحمت کاروں اور فوج میں جاری جنگ بھی ہے، جس میں بے گناہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ بلوچ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے ان کے مسائل کے حل میں کبھی دلچسپی ہی نہیں لی۔ کسی بھی حکومت نے سنجیدگی سے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہماری جو سول اور ملٹری بیوروکریسی رہی، جو سرکاری دانشور حضرات رہے، یہ بلوچستان کے ایشو کو مسخ کر کے تھوڑ مروڑ کر کے پیش کرتے رہے۔ اگرچہ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان سے گزشتہ زیادتیوں پر معافی بھی مانگی تھی، مگر بلوچ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبے میں اب بھی آپریشن جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ جہاں تک ابھی بھی بلوچستان کے اندر آپریشن کا تعلق ہے تو بہت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو جتنا محدود کیا جائے اور اس کو جتنا جلدی ختم کیا جائے۔ حکومت نے باقی بلوچ رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکج اور 18ویں آئینی ترمیم کا بھی اعلان کیا، مگر بلوچ سیاسی جماعتوں نے اسے رد کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ خاف کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج پر فوراً عمل درآمد کرایا جائے اور جو بھی ریاستی ادارے بلوچستان کے لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا تھا، اس کا وہ اعلان کریں کہ فوری طور پر عمل ہوگا 30 دن میں یا 60 دن میں، اور خاص طور پہ جو لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی ریاستی ادارے اس میں ملوث ہیں، اس کی فوری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے عمل درآمد کی راہ میں جو بھی قوتیں رکاوٹ ہیں انہیں ختم کر کے اس کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ بلوچستان میں بلوچ مزاحمت کاروں اور حکومت کے درمیان جاری جنگ سے عام شہری بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ بلوچ مسئلے کا حل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس جنگ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بیرونی قوتیں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ امجد حسین، ڈاؤن نیوز، اسلام آباد۔ یہ تھے ہمارے رپورٹر امجد حسین، جن کے مطابق اگر بلوچستان کے مسئلے کا حل جلد تلاش نہ کیا گیا تو بیرونی قوتیں اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اسلام آباد اور کوئٹہ کے عوام حبیب جالب کی ہلاکت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور عوام کی نظر میں بلوچستان کے مسائل کا کیا حل ہے۔
ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کا ہر عام شہری بلوچستان کے بارے میں فکر مند ہے. اسلام آباد کے لوگوں کی حبیب جالب کی ہلاکت اور بلوچستان کے حالات کے بارے میں کیا رائے ہے، آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ جو بلوچستان کے اندر ٹیرر کلنگ ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہوتی، ہتھیار نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بلوچی بھائی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، انہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ لایا جائے، ان کی بات سنی جائے اور سن کر اس کا کوئی بہترین راستہ اور کوئی حل نکالا جائے. جو بھی مسئلہ اس کا ہے اس کا فوراً حل کر دیں، ورنہ اس طرح کا ہمارے ملک کا بھی نام خراب ہو سکتا ہے، پاکستان کا. وہ بھی ہمارا جو سے کہ وہ بلوچستان ہے وہ ہمارے پاکستان میں آتا ہے، اور پاکستان کی ریپوٹیشن اس حد سے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. اس سے عوام بھی غیر محفوظ ہیں، یہاں تک کہ آج دیکھیں یہ بلوچستان میں جو ہمارے لیڈر کی وہ ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک ان پر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا گیا. بلوچوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ پاکستانی ہیں، جن کو وہ مار رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور وہ وہاں پہ ان کی خدمت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. حکومت اگر انہیں اس بارے میں باور کرائے اور تعلیم دے تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بلوچستان میں پہلے بھی جو کلنگ ہوئی ہے اور بلوچ رہنما کو قتل کر دیا گیا، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ ایسے رہنما ہمارے جو قتل ہوئے وہاں بکٹی صاحب تھے اور دوسرے تھے، اور ایک آمر نے آ کے تو اس ملک کا ستیہ کر دیا. اب یہ حکومت جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری حکومت کو چاہیے کہ وہ وہاں بلوچستان میں پوری مداخلت کرے اور ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہر اقتدام اٹھانا چاہیے. بڑا سانحہ ہوا ہے، آج ایک بڑے لیڈر کا قتل ہوا ہے، اس سے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. حل اس کا یہی ہے کہ بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، وہاں پر آپریشن بند کرنا چاہیے. یہ سارے جو کر رہے ہیں یہ تو ایجنسیاں کر رہی ہیں وہاں پر، وہ بلوچستان والے اپنے بندوں کو تو نہیں مار رہے، یہ تو ایجنسیاں مار رہی ہیں. ان کو ختم ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. انڈیا کا بھی بڑا سنا ہے کہ وہاں عمل دخل ہو رہا ہے، اسے بھی بند کرنا چاہیے. ایکچولی یہ چیزیں سب بند ہوگی تو وہاں کے جو ہے نا وہ مسائل حل کریں گے. کوئی بھی چیز ہے دنیا کی جہاں مسائل حل ہوں گے تو وہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے سکسیسفل ہوگی. کوئی بھی صوبہ پاکستان کا اس ٹائم اس حالت میں نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہاں پہ امن ہے اور دوسرے میں یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں یہ نہیں ہو رہا. اور جو بات بلوچستان کی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ مسائلز کی پرابلمز کیونکہ دوسرے صوبوں سے کچھ زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف بلوچستان کو ہی ٹارگیٹ، ایک ہی میرے خیال کے مطابق یہ ایک ہی فورس ہے کہ جو پورے پاکستان کو یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کا سوچ رہی ہے. وہاں پر جو ان کا مین پرابلم ہے ان کا ہے احساسی محرومی جو ہے، یعنی ان کے احساسی محرومی کو ختم کیا جائے. اور دوسری یہ کہ کچھ بیرونی طاقتیں جو ہے یہ ان کو غلط استعمال کر رہی ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو ایشو اٹھایا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ بیچاری کیا کرے، وہ گلی محلوں میں تو ایسے نہیں روک سکتی یہ ان واقعات کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمام جماعتیں ایک متحد ہو جائیں اور یہ ان کو ٹارگٹ بنا لیں کہ یہ جو کرنے والے کام ہیں، جو فائرنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حکومت فیل ہے، حکومت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت کہاں جائے، وہ ان کو کیسے روکے؟ کراچی میں یہ واقعات اور ہر جگہ پر ہو رہے ہیں. یہ تو دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں اور مار کر چلے جاتے ہیں تاکہ حکومت فیل ہو جائے. اسلام آباد کے لوگ حکومت کی بے بسی اور بیرونی سازشوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے بلوچ بہن اور بھائیوں سے مذاکرات کرے. حبیب جالب کی ہلاکت کے بعد بلوچستان میں لوگوں کی کیا رائے ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے جو بھی ہو، سیاسی لیڈر ہو، جو بھی ہو، یہ برا ہو رہا ہے. جو ٹارگٹ کریں گے غریب ہو یا جو بھی ہو، ہمارے تو یہی رہے. بس ابھی جو ہے ایک سارا کاروبار بند ہے، ہر چیز بند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بندہ کیا بولے، جب تک حالات صحیح نہیں ہوئے گا اس ٹائم تک کچھ بھی نہیں ہو سکتے. حالات جب خراب ہے تو پھر بھی کیا کرے بندہ. ابھی حکومت کو یہی کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے وہ کرے، جس نے جو ہے ظلم کیا اس کو جو ہے پکڑے. یہ آج جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ خلا پھر مدتوں تک پرو نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک سیاسی لیڈر کی وجہ سے جتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ خود ان کی زندگی جو شہید ہو چکا ہے،
یہ بہت ظالمانہ اقدام ہے، صفاقانہ اقدام ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حبیب جالی بالکل ایک سیاسی رہنما ہے اور ایک جنرل سیکرٹری ہے، بالکل پہلے سینیٹر ہے، یہ ایک بہت بری بات ہے میرے قبلے، ان کے ساتھ کچھ خلاف ہوا، ان کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل اچھا نہیں کیا، اور اس کے جانے کے بعد یہ توڑ پھوڑ ہوئی بھی کے خلاف، اور بالکل کاروبار بھی ان کو بہت بڑی اثر پڑا ہے، اور کوئی انسان ڈسٹرب ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے، بالکل بہت بری بات ہوئی ہے۔ حبیب جالب کی ہلاکت کے بعد بلوچستان اور پاکستان بھر میں لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر بلوچستان میں لوگوں کی زندگی متاثر ہونے کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ کیا اس میں متعدد فوجی آپریشن جو پاکستان کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک بلوچستان میں ہوئے، ان کا کوئی کردار ہے؟ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر فاروق فیاض کی یہ رپورٹ۔ تنازع بلوچستان بلوچ قوم پرست جماعتوں اور حکومت پاکستان کے درمیان جاری مسئلہ ہے، جو کہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے کے بعد ہی شروع ہو گیا اور آج تک جاری ہے۔ پہلا تنازع اس وقت شروع ہوا جب وفاقی حکومت نے 1948 میں فوج کی مدد سے میر احمد یار کو پاکستان سے الحاق کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میر احمد یار کے بھائی پرنس کریم نے آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی تحریک کی بنیاد افغانستان میں رکھی اور وہاں سے پاک فوج پر کئی حملے کیے۔ پرنس کریم خان نے عظیم بلوچستان کے قیام کے لیے اس وقت کی دیگر قوم پرست جماعتیں، جن میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی، بلوچ لیگ اور بلوچ نیشنل ورکرز پارٹی شامل ہیں، کو اپنی جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی۔ دوسرا تنازع 1958 سے 1959 کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب نواب نوروز خان نے اس وقت کی 1 یونٹ پالیسی سے بغاوت کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا۔ نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کو بغاوت کے الزام میں حیدرآباد جیل میں قید کر لیا گیا، بعد ازاں قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا تنازع 1963 سے 1969 کے عرصے پر محیط ہے۔ اس تنازع کا آغاز اس وقت ہوا جب مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے وفاقی حکومت نے بلوچستان میں نئے فوجی اڈے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیر محمد بجرانی نے ہم خیال عسکری قوتوں کے ساتھ مل کر ان اڈوں کے قیام کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا۔ یحییٰ خان نے 1 یونٹ پالیسی کو منسوخ کر دیا اور اس کے نتیجے میں 1970 میں بلوچستان کو مغربی پاکستان کے چوتھے صوبے کا درجہ حاصل ہو گیا۔ چوتھا تنازع 1973 سے 1977 کے عرصے پر محیط ہے۔ 1972 میں مختلف سیاسی نظریات کی حامل بڑی سیاسی جماعتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف نیشنل عوامی پارٹی تشکیل دی اور حکومت میں بلوچستان کی نمائندگی بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ 1973 میں اسلام آباد میں میڈیا کی موجودگی میں پولیس نے عراقی سفارتی سامان کی کھیپ کو کھولا، جس میں ہتھیار، گولہ بارود اور جنگی لٹریچر پایا گیا۔ پاکستانی خفیہ اداروں نے دعویٰ کیا کہ اسلحہ بلوچ مری باغیوں کو پہنچایا جانا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھٹو نے غداری کا الزام لگاتے ہوئے بلوچستان کی صوبائی حکومت کو برطرف کر دیا اور صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ صوبائی حکومت کی برطرفی کے نتیجے میں صوبے میں مسلح بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ پانچواں تنازع 2004 سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ 2005 ہی میں نواب اکبر بگٹی اور میر بلاچ مری نے حکومت پاکستان کو 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس میں صوبے کے وسائل پر زیادہ اختیارات اور صوبے میں فوجی اڈے بنانے پر پابندی لگانا شامل تھے۔ اگست 2006 میں بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی ہلاک ہو گئے اور آج بلوچ تنازع سے ہی منسلک ایک اور واقعہ ہوا، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق سینیٹر حبیب جالب کو نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا۔ فاروق فیاض، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ سن 2010 میں ٹارگٹ کلنگز کے اہم واقعات بلوچستان میں نمودار ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ماورا حسن کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کے اہم واقعات۔ 17 فروری 2010 نامعلوم عسکریت پسندوں نے صحافی حمید مروت کو کوئٹہ میں قتل کر دیا۔ 27 اپریل 2010 بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر ناظمہ طالب کو کوئٹہ میں قتل کیا گیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ 8 مئی 2010 زرعی کالج کوئٹہ کے ایک لیکچرر کو دہین کالونی کوئٹہ میں قتل کیا گیا۔ 20 مئی 2010 نامعلوم افراد نے پولیس آفیسر مرید حسین کے گھر واقع ڈیرہ اللہ یار میں گھس کر ان کی 2 بیٹیوں کو قتل اور بیٹے کو زخمی کر دیا۔ 27 جون 2010 پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما فیاض الدین کو نامعلوم افراد نے ضلع خضدار میں قتل کر دیا۔
2 जुलाई 2010 नामालूम अफराद ने शिया स्कॉलर अली मोहम्मद को सरियाब में कत्ल कर दिया। इस वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक बैरून मुल्क डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स में उठाई जा रही है और हुकूमत बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने के लिए क्या इकदामात ले रही है। एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक। हुकूमत बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठा रही है, लेकिन मुल्क से बाहर मुकीम बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए भी एक तहरीक चला रहे हैं। जब मुशर्रफ हुकूमत का खात्मा हुआ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, उस वक्त मैं लंदन में था और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एक मुजाहरा हुआ जिसमें खान ऑफ कल्लाज शामिल थे और बरतानिया की एक फ्रिंज पार्टी ने बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत की। आइए देखते हैं। Fifth time that atrocities of such kind are happening on the Baloch nation, and in the present scenario, after the murder of Nawab Akbar Khan Bugti and Nawab Zada Balaj Mari, things are changing, and in the present election more than 80% of the Baloch populace didn't even vote. So it's sort of a referendum against Islamabad, and when we joined Pakistan, we joined as sovereign to sovereign, not sovereign to underdog, and I think today the Baloch nation is a fourth-class citizen of that country. And I think now the people of Balochistan want their self-determination and nothing to do with autonomy or anything else. I bring you solidarity from the Green Party of England and Wales. The Green Party stands with the people of Balochistan in solidarity with your struggle for freedom, democracy, social justice and self-determination. Independence of Balochistan, that is the greater Balochistan, not just the part in Pakistan. अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, इनमें आप देख रहे होंगे कि BNP मैंगल के साबिक सेनेटर सनाउल्लाह बलोच UN की जेनेवा में बिल्डिंग के सामने बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि उनके साथ मुनीर मैंगल खड़े हैं जो मुबैना तौर पर लापता अफराद में शामिल रहे हैं और आजकल पेरिस में रह रहे हैं। इन तस्वीर में नवाब खैरबख्श मरी के छोटे साहबजादे मेहरान बलोच आज़ाद बलूचिस्तान के हक़ में मुजाहरे में शरीक हैं। बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी की बैरून ममालिक में तहरीक तो एक तरफ, लेकिन हुकूमत और फ़ौज ने कुछ ऐसे भी इक़दामात लिए हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कौमी तराना एक मरतबा फिर से सुना जा रहा है। आइए देखते हैं। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वर अज़ीज़ आदबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। बलूचिस्तान में नौजवानों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जनरल कियानी ने कुछ मराद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जब हमने बलूचिस्तान का दौरा किया तो वहाँ पे तजिया निगार इजाज़ हैदर भी एक ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर पे मौजूद थे। हमने उनसे गुफ्तगू की और कुछ सवालात किए। आइए देखते हैं। इजाज़ हैदर साहब, आप तो काफ़ी ज़्यादा फिट हैं और अभी यहाँ पे ट्रेनिंग भी हो रही है, बलूच यूथ को इंडक्ट किया जा रहा है, तो इस ट्रेनिंग को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत कोशिश पहले की गई थी कि बलोच जो है उनको फ़ौज में लाया जाए, पैरा मिलिट्री में लाया जाए। तो होता ये था कि ज़्यादातर जो यहाँ पे पंजाबी थे या जो पठान थे वो आते थे, बलोच नहीं आते थे। ये जो है आप ये सारे बलोच लड़के हैं और बलोच रेजिमेंट ने ये ट्रेनिंग विंग खोला हुआ है। उसके अलावा और भी जगहों पे हैं इनके ये ट्रेनिंग विंग्स। ये जो इंडक्शन है बलोच रेजिमेंट में, उससे जो इलाके में फ़ौज के खिलाफ जो एक नफरत है उसको कम करने में बहुत जो है वो इजाज़, आप हिस्ट्री के भी बहुत कीन स्टूडेंट हैं और अगर आपको याद हो जो ईस्ट पाकिस्तान था जो कि बांग्लादेश बन गया है,
اس میں بھی اس طرح کے کچھ اقدامات کیے گئے تھے. جو ایج ریلیکسیشن یہاں پہ دی گئی ہے وہاں پہ بھی دی گئی تھی, برات دی گئی تھی, اور جو بلوچستان جو آرمی چیف نے کہا کہ انڈکشنز ہو, تو اس میں جو بعد میں جو کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹریننگ دی تھی بعد میں انہوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے. یہ پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اس کا معاملہ کچھ فرق تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی اس کے بہت سارے جو ایلیمنٹس تھے وہ مکتی بانی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, لیکن یہ جو اس وقت معاملہ ہے اس میں یہ کرنا ضروری اس لیے کہ ان کو فوج کے ڈسپلن میں لایا جائے, لیکن یہ جو وہ تمام آپ نے جو ایفرٹس کرنی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کو صرف ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جو بڑا ایک بنیادی چیز ہے وہ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا وہ یہ ہے کہ جو سویلین حکومت ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ اونرشپ نہیں لے رہی اس چیز کی. سویلین تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جو انیشیٹو ہے, ابھی بھی ہم گئے تھے جو اسکول میں اور وہاں پہ جو لوگ بات کر رہے تھے کہ سویلین انیشیٹو نہیں ہے, سارا فوج کا انیشیٹو. تو یہ کس حد تک بلوچستان کے جو زخم ہے ان پہ مرہم رکھنے میں کارآمد ثابت ہوگا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. جب تک کہ سویلین سیاسی حکومت اس کی اونرشپ نہیں لے گی اس وقت تک یہ معاملہ آپ اس کو بڑھاوا نہیں دے سکتے. اور وہ جو ان کا نہ لینے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک یہاں پہ سٹیٹس کو ہے قبائلی اس کو یہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اس کے ٹوٹنے میں ان کا نقصان ہے. یہ جو قوت کا ان کا ارتکاز ہے وہ بنیادی طور پہ اس قبائلی نظام میں. جب آپ فوج کی ٹریننگ دیں گے, سڑک کسی علاقے میں لے کے جائیں گے, اسکول بنائیں گے, ہسپتال بنائیں گے, تو وہ جو آپ کا پرانا قبائلی نظام جو ہے اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اسی میں دراڑیں ڈالنا ضروری ہے تاکہ آپ ان کو ایک تشخص کا احساس دے سکیں, بلوچ ہونے کے ناطے بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی. اجازت, آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس سے کچھ امید کی کرن نظر آتی کہ شاید مسائل کا حل ہو, لیکن ہسٹری جو ہے اس کے کچھ اور لیسنز ہیں اور ایک امید کی کرن ہے. ایک انیشیٹو لیا گیا ہے جس کا کہ آؤٹ کم ابھی سامنے آئے گا اور اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہوگی. حکومتی اور فوجی اقدامات جو بلوچستان کی بہتری کے لیے لیے جا رہے ہیں وہ کتنے کارآمد ہوں گے, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آج کے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پر, یا آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پر بھی. آج کے لیے اتنا ہی. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.